Bismillahirrahmanirrahim. Our chapter name is Al-Hadi. Alhamdulillah, we have learned first paragraph from this chapter, and today, inshallah, we will start from the second one. Here we go. Nabi sallallahu alaihi wasallam has told the very signs of entering the light nur of righteousness in one's heart. I told you, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam explained how can we find those people they are at the right place, they are on the righteousness. So there are some signs we can easily realize that by these signs کہ یہ نشانیاں ہیں کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے. The first one is remoteness from the world. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. He don't want to do anything for this world because he know that he is in this world for just some time, and after that he will go for the life that will not gonna be end. کہ وہ یہاں پہ دنیا میں وقتی ہے اور ایسی دنیا میں جانے والا ہے وہ کہ جہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. So that's why he will prepare himself for that life, the life hereafter. یہاں سے جانے کے بعد والی زندگی کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے. Inclination towards the hereafter, which is the everlasting residence. کہ اس کا جھکاؤ اس کی فکر جو ہے وہ آخرت کی طرف رہتی ہے. یعنی ہر کام جو بھی کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے اس دنیا میں کیا فائدہ ہو رہا ہے, بلکہ اس کی فکر کیا ہوگی کہ مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا, آخرت کی زندگی میں میرے لیے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. The third one is keep busy on oneself in preparation for the hereafter before that. تینوں کا خلاصہ ایک ہی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ تیاری کرتا ہے اس دنیا میں کہ وہ آخرت کے کو اپنی اچھا بنا سکے, آخرت کو سنوار سکے. آخرت کے لیے وہ اس دنیا میں تیاری کرتا ہے, یعنی نمازیں پڑھتا ہے, برا نہیں کرتا کسی کے ساتھ, اچھے اعمال کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنی آخرت کو اچھا بنا سکے. تو اس کا جھکاؤ ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتا ہے, جنت اور جہنم کی طرف ہوتا ہے کہ جنت پہ چلا جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں, اور میری آخرت جو ہمیشہ کی زندگی وہ اچھی ہو جائے. چاہے یہاں پہ میں تھوڑی سی مختصر سی زندگی کو جو ہے وہ میں پریشانی کے ساتھ ہی گزار لوں, لیکن میری ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. One man who has he got some righteousness from Allah subhanahu wa ta'ala, he will prepare himself for hereafter, not for this world. This world is for kuffar. Kuffar will get benefit from this world because they will go to the hell after that. So that's why they get benefit from this world, and the Muslim will get benefit inshallah from Jannah and from the life hereafter. کہ کفار کے لیے یہ جگہ ہے, دنیا ہے, وہ یہاں پہ مزے کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے, اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ بھائی آخرت کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں, یہاں پہ جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں. اوکے. Man attains the knowledge of sins when he is shown the right path, and this makes man give up all kinds of sins. یعنی جب بندے کو ہدایت مل جاتی ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے صحیح ہے وہ اور یہ غلط ہے, تو وہ تمام گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے. مین گیو اپ آل کائنڈس آف سنس, ہر طرح کی گناہ کو وہ کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. گاڈ فاربڈ, خدا نخواستہ, اف اے مین ڈز اے سن, اور اگر آدمی سے غلطی گناہ ہو جائے, دا ورلڈ ڈسپائٹ آف واسٹنس ان shrinking for him, and he is never satisfied until he makes confession and begs
for forgiveness from Allah Jalla Jalaluhu, کہ اگر وہ اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے دنیا باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاتی ہے، سپر دنیا کتنی کشادہ کتنی بڑی ہے، لیکن اس کے لیے دنیا تنگ تنگ سی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کہیں پہ سکون نہیں ملتا، اور ہر وقت جو ہے ایک پریشانی سی اس کے لیے رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جو ہے اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تب جا کے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کسی صورت مطمئن نہیں ہوتا اور یہ دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ What to speak of shrinking of the world، دنیا کے تنگ ہونے کے بارے میں کیا ہی کہنا، کہ a true Muslim feels restless until he beseeches Allah and makes him pleased، یعنی اس کی کیفیت آپ یوں سمجھیں یا یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک سچا مسلمان یعنی سچا مومن وہ گناہ کرنے کے بعد اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ بالکل بے آرام ہو جاتا ہے، ریسٹلیس، یعنی اس کو کہیں پہ آرام نہیں آتا جب تک وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ himself says that he grants righteousness hidayah whenever he finds anyone inclined towards him. We should remember it that only Allah can give us righteousness, hidayah. He is Ghani. He did not like to show the right path to Abu Talib and Abu Lahab, two dear uncle of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی فائنڈس اینی ون، اگر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو بے فکر ہو اور جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جن کا جھکاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی تو فکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نہیں دیتے، اور بھلے سے وہ جتنے بھی رشتے کے اعتبار سے اونچے ہوں اور اعلیٰ ہوں ان کو ہدایت نہیں ملتی اور وہ جہنم میں جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب اور ابو طالب نے جو حضرت ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا اور آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن وہ ایمان بظاہر اس دنیا میں نہیں لائے تھے، اگر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا چھپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ معاملہ، لیکن بظاہر اس دنیا میں انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طرح ابو لہب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں دیتی تھی، الٹا سیدھا کہتی تھی، تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے تھے اور یہ لوگ جو ہے وہ کافر ہو کے مرے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم فادر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی، کہ آپ نے اتنا سمجھایا ان کو لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ بتوں کو بناتے تھے اور مورتیوں کو بناتے تھے، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے اور کافر ہو کے مرے، جہنم گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سن اینڈ حضرت لوط علیہ السلام وائف، ان دونوں کے واقعات قرآن مجید میں بھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آؤ مسلمان ہو جاؤ، تو کہنے لگے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب ان کو ہدایت کی جستجو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو بیٹا جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی وائف جو کافروں کے ساتھ مل کے سازشیں کرتی تھی تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی اس کو بھی اللہ پاک نے ہدایت نہیں دی۔ سو دے could not attain righteousness، تو ان کو ان تمام لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ اینڈ ہی ڈڈ لائک ٹو grant righteousness ٹو حضرت بلال، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف آف فرعون، اور جن کو جستجو تھی ان میں کون سب سے پہلے حضرت بی بی آسیہ، یہ فرعون کی وائف تھی۔ اب دیکھیں فرعون سارے کافر ہیں، فرعون بھی کافر ہے، لیکن ان کی بیوی کو سچ کی تلاش تھی، ہدایت کی تلاش تھی، تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور وہ پھر مسلمان ہو گئی، بھلے سے بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا،
لیکن یہ کہ وہ مسلمانوں کے مری، اس دنیا میں تو ناکام ہو گئی لیکن آخرت کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was earlier an enemy of Islam، حضرت ہندا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، شروع میں اسلام کی دشمن تھی لیکن بعد میں ان کو سچ کی تلاش سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ اینڈ شاہ نجاشی who was the Christian ruler of ابوسینیا، یہ حبشہ کا علاقہ ہے، تو وہاں کا حکمران تھا، تو جب مسلمان گئے تھے وہاں پہ انہوں نے پناہ دی تھی، تو وہ بھی پھر کیا ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے کیونکہ ان کو بھی ہدایت کی طلب تھی۔ اٹ از ہاؤ ایور کمپلسری ٹو بیگ فار رائٹسنس فرام اللہ، اسی لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت پہ رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت سے بگڑ جائیں اور ہم بھی ایسے الٹے سیدھے کام کر دیں کہ ہم کافر ہو جائیں اور ہم اسلام سے نکل جائیں۔ مور اوور it is extremely essential for the guided people to keep on begging for righteousness because Allah in this way increase the nur of hidayah in them، کہ جو ہدایت بنے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مزید نور بھر دے۔ تو میرے پاس یہ 2 صفحے آئے تھے اور میں نے ان کی ریڈنگ آپ کے سامنے پڑھ لی اور سمجھا دیا، تو اب مزید جب ان کے آگے کی پیجز بھیجیں گے تو انشاءاللہ آگے کی ہم ریڈنگ کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کو سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، جو ورڈ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اس کو، یا تو گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ کوئی بات پوچھنی ہے بیٹا؟ طارق اقبال بیٹا کوئی بات پوچھنی ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔